اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو مرحلہ اولیٰ کی فصل دوم یعنی مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، اس کے اندر جاری تھی، اور اس کے اندر مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے حکماء و فلاسفہ الہی کے مدعا کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک مفہوم وجود ایک مفہوم مشترک معنوی ہے، یعنی مفہوم وجود تمام جگہ پر، تمام موضوعات پر اور اپنے تمام مصادیق پر ایک ہی معنی میں حمل ہوتا ہے، اور اس طرح سے نہیں ہے کہ مفہوم وجود ہر مصداق کے اوپر ایک دیگر معنی میں اور ایک جدا معنی میں حمل ہو۔ اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد سے علامہ طباطبائی یہاں پر 3 استدلال لاتے ہیں جن کے ذریعے سے اپنے مدعا کو تثبیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ جو اشتراک لفظی کے قائل ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے حکماء کے برخلاف مبنی یا اشتراک لفظی مفہوم وجود کو اختیار کیا ہے، انہوں نے بھی بعض ادلہ پیش کیے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ بعض محظورات لازم آتے ہیں جس کی اساس پر وہ اشتراک لفظی وجود کے قائل ہوئے ہیں۔ یہاں پر علامہ ان کے ادلہ یا یوں کہا جائے کہ ان کو جو محظور پیش آیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ اشتراک لفظی مفہوم وجود کے قائل ہوئے تھے، اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ رد کر کے ان کی غلطی و ان کے اشتباہ کی جانب ان کو متوجہ فرماتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو قائلین بے اشتراک لفظی ہے ان کے بھی 2 گروہ ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ بطور افراطی اشتراک لفظی کا قائل ہے، یعنی ہر شے چاہے واجب ہو یا ممکن میں ممکنات کی جتنی بھی اقسام ہیں، ان سب کے اوپر وجود ایک اپنے خاص معنی میں حمل ہوتا ہے، یعنی انسان کے اوپر جب موجود ان کو حمل کرتے ہیں، وہاں پر جو معنی ہے جب بقر کے اوپر موجود ان کا حمل کرتے ہیں وہ والا معنی نہیں ہے۔ بس ہر شے ممکن کے اوپر جب موجود ان کو حمل کرتے ہیں وہاں پر وہ ایک خاص معنی میں حمل ہوتا ہے۔ اور دوسرا گروہ جو بطور افراطی اشتراک لفظی کا قائل نہیں تھا بلکہ بطور ضیق ایک محدود معنی میں اور ایک محدود جگہ پہ اشتراک لفظی کے قائل تھے، وہ واجب الوجود اور ممکنات میں اشتراک لفظی کے قائل تھے، لیکن ممکنات میں یعنی تمام ممکن الوجودات میں اشتراک معنوی کے قائل ہیں۔ ان کے علامہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں اشتراک لفظی کے قائل ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ علت اور معلول ان میں تو کوئی سنخیت نہیں پائی جاتی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ علت کے اوپر آپ موجود جس معنی میں حمل کر رہے ہیں اسی معنی میں معلول کے اوپر موجود حمل کریں؟ معلول کے اوپر جب آپ موجود جس معنی میں حمل کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے واجب الوجود کے اوپر بھی اسی معنی میں موجود حمل ہو؟ چونکہ معلول اعلیٰ ہوتا ہے، ارفع ہوتا ہے، نقائص سے پاکتر ہوتا ہے، بالخصوص واجب الوجود کی جو علت العلل ہے یا بعض گروہوں کے نزدیک تنہا علت ہے، یعنی علت فقط وہی علت ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ واجب الوجود پر جس معنی میں آپ موجود حمل کریں وہی معنی موجود مصادیق پہ ہو، معلولات پہ ہو، ممکن الوجودات پہ ہو، جبکہ یہ ممکن الوجودات نقائص سے پر ہیں، نقائص سے بھرے ہوئے ہیں، جبکہ واجب الوجود ذات بی نقص و ذات کمال مطلق ہے۔ بس اس اساس پر انہوں نے کہا کہ اساساً واجب الوجود ممکنات میں جس معنی پہ حمل ہوتا ہے وہ ایک معنی ہے، اور جس معنی میں ذات اقدس الہ ذات واجب الوجود پہ حمل ہوتا ہے وہ ایک معنی دیگر ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جس تک ہماری دسترسی نہیں۔ یہاں پر علامہ طباطبائی آتے ہیں اور آ کر اس گروہ کو رد کرتے ہیں و ان کے ادلہ، اس دلیل جو انہوں نے پیش کی اس کو جواب دیتے ہیں۔ یہاں پر علامہ 2 طریقوں سے جواب دیتے ہیں۔ ایک علامہ کے کلام سے ہم جواب حلی نکال سکتے ہیں، جو یوں کہا جائے کہ یہ اب تک شروع فصل سے لے کر یہاں تک
3 ادلہ اور یہ سارا مدعا بیان کرنا، یہ جواب حلی ہے. یعنی علامہ ان کو وضاحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کو ایک اشتباہ ہوا ہے، آپ نے غلطی کی، آپ مغالطے کا شکار ہو گئے ہیں. اور وہ مغالطہ کون سا ہے؟ مغالطہ خلط بین مفہوم و مصداق ہے. بعض احکام ہوتے ہیں جو احکام مختص مصادیق ہیں، وہ احکام مفہوم میں نہیں پائے جاتے. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ انسان موجود ہے، اس کا درجہ وجودی بہت نچلا ہے، بہت ہی پست درجہ وجودی ہے. یعنی پست سے مراد یہاں پہ اس کی توہین کرنا مراد نہیں، بلکہ ہستی شناسی کے لحاظ سے ہر شے کا ایک درجہ وجودی ہے. پتھر کا درجہ وجودی انسان سے نیچے ہے، یعنی اپنے وجود کے لحاظ سے، اپنے مرتبہ وجودی کے لحاظ سے انسان سے نیچے قرار پاتا ہے. اس سے بالاتر نباتات ہے، اس سے بالاتر حیوانات ہیں، اس سے بالاتر انسان ہے. انسان سے بالاتر نظام ہستی میں عقول و مفارقات ہیں. وہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا جاتا ہے یہاں تک کہ ذات اقدس الہ کہ جس سے بالاتر کوئی درجہ وجودی موجود نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، ناممکن ہے کہ اس سے بالاتر بھی کوئی درجہ وجودی ہو. یہ احکام، یہ شدت و ضعف وجود، یہ مصادیق میں پایا جاتا ہے. یہ مفہوم میں آپ اس طریقے سے اس کو دخالت نہیں دے سکتے. لیکن یہی مصادیق میں جب آپ ان میں غور کرتے ہیں، ان میں ایک جہت مشترک ہے، اور وہ جہت مشترک کیا ہے کہ جب ہم ان سے مواجہ ہوتے ہیں مصادیق موجودہ سے، ان مصادیق موجودہ سے جب ہم روبرو ہوتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ ارتباط برقرار کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں سارے کے سارے موجود ہیں. واجب الوجود بھی موجود ہے، یعنی معدوم نہیں ہے. انسان بھی موجود ہے، یعنی معدوم نہیں ہے. بقیہ اشیاء بھی موجود ہیں، یعنی معدومات نہیں ہیں. نیستی نہیں ہے، عدم نہیں ہے، عدم محض نہیں ہے. بس یہ ساری کی سارے اشیاء موجود ہیں، اشیاء موجودہ ہیں. اس جہت سے ہم مفہوم وجود و مفہوم موجود کو انتزاع کرتے ہیں، اور اس جہت میں سارے کے سارے شریک ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ اگر یہ سارے کے سارے اشیاء واجب الوجود و ممکنات سب کے سب حمل مفہوم موجود میں شریک ہو جائیں گے، تو نعوذ باللہ آپ نے واجب الوجود کو اٹھا کے ممکنات کی ردیف میں کھڑا کر دیا. آپ نے اس کو واجب الوجود کو درجہ وجودی کے لحاظ سے ممکنات کی صف میں کھڑا کر دیا، جبکہ یہ مراد نہیں ہے. لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب حلی ہے، یعنی ہم نے مسئلے کو جڑ سے حل کر دیا. لیکن یہاں پر جو وَرُدَّ بِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ سے جو علامہ جواب فرماتے ہیں، وہ جواب نقضی ہے، کہ جواب نقضی کے اندر ان کے اوپر اشکالات کیے جاتے ہیں، لیکن مسئلے کو بنیاد سے حل نہیں کیا جاتا. اس جواب نقضی کے اندر ہم ان کو ان کے اس قول اور انہوں نے جو قول اختیار کیا ہے اس قول کے محظورات بتائیں گے. یعنی ان سے کہیں گے دیکھیں آپ جس بات کے قائل ہیں اس کے بہت سارے لوازمات ہیں، اور ان لوازمات کو اگر آپ قبول کریں آپ کا قول انتہائی خلاف عقل و انتہائی سخیف قول ہے، انتہائی جو اپنے لحاظ سے یہ ایک بے بنیاد و بے معنی قول ہے. اس جواب نقضی کو بیان کرنے کے لیے مرحوم علامہ وہ دلیل صبر و تقسیم سے استفادہ کرتے ہیں، کہ صبر و تقسیم کے اندر ہوتا یہ کہ ہم ایک شے کی، یعنی ایک جو مدعا ہے اس کے کتنے احتمالات پائے جاتے ہیں ان کو بطور حصری، یعنی حصری طور پہ جس کو دائر بین نفی و اثبات ہوتی ہے، یعنی نقیضین کے طور پہ ان کو تقسیم کرتے جاتے ہیں. اور تقسیم کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب سارے احتمالات باطل ہو جاتے ہیں سوائے ایک احتمال کے، کہ وہی احتمال درست ہوتا ہے اور اسی کو بطور جو ہے اثبات قبول کیا جاتا ہے. بس یہاں پہ علامہ دلیل صبر و تقسیم سے استفادہ کرتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ خوب ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں کہ واجب الوجود کے اوپر جب موجود ان کو حمل کیا جاتا ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ممکن الوجود پر حمل کیا جاتا ہے. یعنی ہم فی الحال اشتراک لفظی کو قبول کرتے ہیں.
خب علامہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں، ہم آپ سے بحث کرتے ہیں، اور وہ یوں ہیں کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ اللہ موجود، اللہ تعالیٰ ہو موجود، یہ قضیہ آپ نے تشکیل دیا. آیا اس قضیے سے آپ کچھ سمجھتے ہیں یا کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ ہم یہاں پہ آپ سے یہ جو ہے کیا نام ہے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو قضیہ آپ نے تشکیل دیا ہے، اس قضیے میں آپ نے کلمہ استعمال کیا موجود. خب یہ جو قضیے میں آپ نے کلمہ موجود استعمال کیا، اس موجود سے آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ اصلا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. صحیح ہے. خب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی مکمل طور پہ عقل کسی بھی چیز کو نہیں سمجھتی، تو علامہ کہتے ہیں کہ یہ تو تعطیل عقول از معرفت خدا ہے. یعنی آپ نے گویا ایسا مبنی اختیار کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود، تو یہاں پر موجودوں سے تو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی ہمیں اصلا کوئی تصویر ہی نہیں، کوئی ذہن میں کوئی معنی ہی خطور نہیں کرتا، کوئی معنی نہیں آتا. یا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہو عالم، وہ عالم ہے، یا علیم یا قدیر، ان الفاظ و ان صفات سے اصلاً کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. علامہ فرماتے ہیں تو تعطیل عقول از معرفت خدا ہے. اور متون دینیہ ایسا جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے. سارے متون دینیہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کی معرفت اختیار کریں. اول الدین معرفتو، دین کا آغاز مولا کائنات کے مطابق، امیر المومنین علیہ السلام کے مطابق دین کا آغاز معرفت خدا ہے. یا اسی طرح دیگر متون دینیہ جس میں خدا کی معرفت کی طرف تشویق دلائی دی گئی ہے. بس اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں اصلاً کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی، ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، یہ تعطیل عقول از معرفت خدا ہے، اور اس کے اوپر جو محظورات ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے. یا فرماتے ہیں کہ نہیں، اب دیکھیں پہلا شق کیا ہوئی، پہلا جو حصہ ہے یہ کہ اصلاً کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا یا نہیں کچھ سمجھ میں آتا. یعنی یہ جو قضیہ ہم نے تشکیل دیا ہے، یہ قضیہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ موجود، اصلاً اس سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. علامہ فرماتے ہیں تعطیل عقول از معرفت خدا ہے، یا کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے. اب یہ جو کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ کیا ہے، اس کو ہم کھولتے ہیں. خب یہاں پر وہ جو اشعری یعنی وہ جو قائلین بے اشتراک لفظی ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ تعطیل تو باطل ہے، یعنی پہلی شق کو آپ خود بھی قبول نہیں کرتے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ تعطیل عقول ہے، اس کو آپ بھی قبول نہیں کرتے. اب آتے ہیں کہ نہیں، اس کی جو نقیض ہے، یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ نقیض یعنی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے. ہم اب اس شق دوم کو مزید کھولتے ہیں. یہ جو شق دوم ہے جس کو ہم مزید تفصیل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ موجود میں جو آپ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، خب کیا سمجھ میں آتا ہے اس کی وضاحت کریں. آیا وہی معنی کہ جب آپ الانسان موجود میں جو کلمہ موجود سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے، وہی معنی اللہ تعالیٰ موجود میں جو موجود ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے. اب یہ تو آپ اشتراک معنوی کے قائل ہو گئے، جبکہ آپ اشتراک معنوی کو قبول نہیں کرتے. بس توجہ کریں کس طرح سے ہوا کہ شق دوم میں ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ موجود ان میں جو موجود ہے اس سے ہمیں کچھ معنی سمجھ میں آتا ہے، تعطیل کو ہم قبول نہیں کرتے. اب یہ جو معنی سمجھ میں آتا ہے، یہ معنی آیا بے عینی ہی وہی معنی ہے کہ جو معنی الانسان موجود، الممکن موجود، البقر موجود، الشجر موجود میں جو موجود ہے اس سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے، بے عینی ہی اللہ تعالیٰ موجود میں وہی معنی سمجھ میں آتا ہے. اب یہ تو آپ اشتراک معنوی کے قائل ہیں اور آپ ہمارے مسلک کے ہی قائل ہو گئے، یعنی مسلک حکمہ و اشتراک معنوی کے قائل ہو گئے. خب اگر یا کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ اشعری یا اشتراک لفظی والا فوراً کہے گا نہیں آپ مغالطہ کر رہے ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. خب درست، آپ اس کے قائل نہیں، آپ قائل ہیں کہ موجود سے کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن بے عینی ہی وہ معنی کہ جب موجود کو ممکنات پہ حمل کرتے ہیں وہی معنی اس وقت سمجھ میں نہیں آتا جب موجود کو اللہ تعالیٰ پہ حمل کرتے ہیں. خب ہم پوچھتے ہیں کہ درست ہے، احسن، بس جب وہ معنی سمجھ میں نہیں آتا، حتماً اس معنی کی نقیض جو معدوم ہے وہ سمجھ میں آتا ہوگا. دقت کریں یہاں پہ کس طریقے سے استدلال آگے بڑھا. ہم نے کہا کہ جب آپ نے یہ کہتے ہیں کہ موجود کا جو معنی
ممکنات میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ہونا، ہستی، ان کا تحقق میں آنا، یہ معنی اللہ تعالیٰ موجود ان میں تو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ چونکہ اشتراک لفظ معنوی ہے، اس کو آپ قبول نہیں کرتے. لہٰذا اس معنی کی نقیض، اس کی ضد آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اور وہ نقیض کیا ہے؟ معدوم. تو نعوذ باللہ جب آپ یہ قضیہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود، تو وہ معنی یہاں پہ آپ ارادہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معدوم، و اس کا آپ خود بھی قائل نہیں ہو سکتے کہ ذات خدا معدوم ہے. واجب الوجود، جس کا وجود ہی واجبی ہے، وہ معدوم ہے. لہٰذا فرماتے ہیں یہ شق بھی جو ہے وہ باطل ہے، اور اس کے اوپر بھی اشکالات لازمات ہیں. لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی راہ حل بچتا ہے. ہم نے یہاں پر دیکھا کہ دو نقیضین کے نتیجے میں تین احتمالات پیدا ہوئے. احتمال اول تعطیل عقول از معرفت خدا، جس کو آپ باطل قرار دیتے ہیں. احتمال دوم کیا تھا؟ اشتراک معنوی تھا، اس کو آپ قبول نہیں کرتے. احتمال سوم یہ کہ نعوذ باللہ خدا مصداق معدومیت ہے، مصداق نقیض وجود ہے، یعنی معدوم، اور نعوذ باللہ معدوم ہے، کہ اس کو بھی آپ قبول کرنے کو تیار نہیں. لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ راہ حل سوائے اشتراک معنوی کے کچھ اور نہیں بچتا. اس کی عبارت کی طرف توجہ کیجیے. فرماتے ہیں کہ والقائلون باشتراک اللفظی بین الاشیاء او بین الواجب والممکن انما ذهبوا الیہ حذرا من لزوم السنخیت بین العلت والمعلول مطلقا او بین الواجب والممکن. یہ عبارت پہلے پڑھی جا چکی ہے. وردہ، علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا استدلال ہے، یا انہوں نے جو جس چیز سے بچنے کے لیے اس مذہب کو اختیار کیا ہے، فرماتے ہیں اس کو رد کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں رد بأنہ یستلزم تعطیل العقول عن المعرفت. فرماتے ہیں کہ اس کا لازمہ کیا ہے کہ عقول معرفت خدا حاصل نہیں کر سکتی ہیں. عقول کے لیے محال ہے کہ خداوند متعال کی معرفت حاصل کر سکیں. کیوں معرفت نہیں؟ کس بیان کے ساتھ، کس تقریر کے ساتھ؟ علامہ سے کہتے ہیں اپنے مقدمات کو واضح کریں. علامہ اب اپنے اس نتیجے کے مقدمات کو واضح کرتے ہیں. فرماتے ہیں فَإِنَّ اِذَا قُلْنَا الواجب موجود. فرماتے ہیں جب ہم یہ قضیہ بناتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں الواجب موجود، یہ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ، کہتے ہیں وہ چیز کہ جو ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہے، فَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ الْمَعْنَى الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ وُجُودِ الْمُمْكِنِ لَازِمَ الْإِشْتِرَاكُ الْمَعْنَوِي. فرماتے ہیں کہ اگر اس قضیے سے، اس موجودن سے ہمیں جو چیز مفہوم ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، جو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ موجودن، یہ الواجب موجودن، یہاں پہ جو موجودن ہے، اس سے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ معنی ہے جو اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب آپ کہتے ہیں الممکن موجودن من وجود الممکن. جب آپ ممکن و موجودن کہتے ہیں وہی معنی الواجب موجودن سے سمجھ میں آتا ہے. فرماتے ہیں اس کا لازمہ کیا ہے؟ لازم الاشتراک المعنوی. یہ تو آپ اشتراک معنوی کے قائل ہیں، جبکہ آپ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک پس یا تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ الممکن و موجودن میں جو معنی ہے بعینی ہی وہی معنی الواجب موجودن کا یہ اشتراک معنوی ہے. وَإِن كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ ما يُقَابِلُهُ، یا یہ سمجھ میں آتا ہے یا یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا. اگر یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی نقیض سمجھ میں آتی ہے. فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ مَا يُقَابِلُهُ وَهُوَ مِصْدَاقُ نَقِيضِهِ كَانَ نَفْيًا لِوُجُودِهِ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ. فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ممکن و موجودن کا جو معنی ہے، یعنی یہ ممکنات موجود ہیں، معدوم نہیں ہیں، نیست نہیں ہیں، ہستی ہیں، شیء ہیں، یہ وجود رکھتے ہیں، یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ اس کا مقابل، اس کا متقابل و اس کی نقیض سمجھ میں آتی ہے. وَهُوَ مِصْدَاقُ نَقِيضِهِ، اور وہ معنی اس موجود کے معنی کی نقیض یعنی معدوم کا مصداق ہے. کان نفیًا لوجودی. فرماتے ہیں یہ تو واجب الوجود کے وجود کا انکار ہے. یعنی آپ گویا ملحدین کی طرح کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی واجب الوجود نہیں ہے، واجب الوجود معدوم ہے، ایسا موجود نہیں ہے. فرماتے ہیں کان نفیًا لوجودہ تعالی عن ذلک، جبکہ وہ ذات برتر، وہ ذات بالاتر اس
معدومیت سے و آپ کے اس بات سے تعالی یعنی اس سے متعالی اور اس سے پاک و منزہ۔ یہ پہلی شق کہ جہاں پر ہمیں کچھ سمجھ میں آتا تھا موجود سے، لیکن کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یا تو بے عینی وہی معنی سمجھ میں آتا ہے جو ممکن و موجود ان سے سمجھ میں آتا ہے کہ اشتراک معنوی، یا اس کی نقیض سمجھ میں آتا ہے کہ اس صورت میں آپ کہتے ہیں کہ خداوند متعال معدوم ہے، اصلا موجود نہیں ہے، کہ اس سے وہ ذات پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ اصلاً کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ تَعْطِيلًا لِلْعَقْلِ عَنِ الْمَعْرِفَةِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس موجود سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، آپ اصلا کوئی چیز متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں، وَإِن لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ شَيْءٌ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، كَانَ تَعْطِيلًا لِلْعَقْلِ عَنِ الْمَعْرِفَةِ، یہ تو آپ اس بات کے قائل ہو گئے کہ عقل اشیاء کی معرفت حاصل نہیں کر سکتی، عقل واجب الوجود کی معرفت حاصل کرنے سے قاصر ہے، اصلا عقل واجب الوجود کی معرفت درک نہیں کر سکتی۔ فرماتے ہیں وَهُوَ خِلَافُ مَا نَجِدُهُ مِنْ أَنفُسِنَا بِالضُّرُورَةِ، فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے وجدانیات کے برخلاف ہے۔ ہم پاتے ہیں کہ نہیں، ہم ایک مقدار میں ایک حد تک واجب الوجود کی معرفت رکھتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے وجدانیات کے برخلاف ہے، بس ہم واجب الوجود کی معرفت رکھتے ہیں، جبکہ آپ کا مدعا یہ کہ اصلاً واجب الوجود کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ احتمال درست نہیں۔ اس کے اوپر آپ ایک اور بھی دلیل اضافہ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ متون دینیہ قرآن آیات اور روایات نے کہا ہے کہ واجب الوجود کی معرفت حاصل کریں، جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ امام نے فرمایا اول الدین معرفتو، یا بے تحاشا آیات جنہوں نے خدا کی معرفت کروائی ہے وہ لغو ہو جائیں گی، نقض غرض لازمات ہے، لہٰذا ان سارے محظورات کی اساس پر آپ کا مبنی اشتراک لفظی قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر ایک آپ کی خدمت میں جو ہے وہ سوال عمیق جو درس کے شروع میں پیش کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اساسی طور پہ مفہوم و مصداق میں کس نوعیت کا ارتباط ہے، اس کو جاننا و اس کے بارے میں غور و فکر کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ مسئلہ بہت آگے تک فلسفے کے اندر بہت زیادہ عمیق اور بہت زیادہ اساسی مباحث کے اندر بھی دخیل ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ فقط اس حد تک آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے، چونکہ ایک بہت ہی اجتہادی بحث ہے، بہت ہی عمیق بحث ہے، جو کتاب بدایت الحکمہ کی سطح کے متناسب نہیں ہے، یعنی اس سے بالاتر کتب کے اندر اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ وارد ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ بعض احکام، کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو خالصتاً مفہوم بما ہوا مفہوم کے احکام ہیں، جیسے کہ کلیت، مفہوم کلی ہوتا ہے، صحیح ہے، در مقابل جزئیت مصداقی، کلیت بمعنی صدق، انطباق، کہ اصل صدق و اصل انطباق یہ خاصیت مفہوم ہے، غیر از مفہوم مصادیق میں خاصیت صدقی نہیں ہے، اصلا یہ میز کسی چیز پہ صدق نہیں کرتی، صدق بمعنی منطقی جس کو منطق کے اندر بیان کیا جاتا ہے، لیکن مفہوم بما ہوا مفہوم صدق رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک جنبہ جو بیان کرنا ہے جس کی طرف اشتراک معنوی کے اندر توجہ کی گئی، وہ یہ کہ اگر ہم متعدد اشیاء سے، توجہ کیجئے گا اس نقطے کی طرف، اگر ہم متعدد اشیاء سے ایک مفہوم انتزاع کر رہے ہیں، ایک مفہوم کو حاصل کر رہے ہیں، جیسے مفہوم موجود، اس کا مطلب ہے کہ حتماً ان ساری اشیاء کے اندر ایک جہت مشترک موجود ہے، اور وہ ان کا موجودیت خارجی ہے۔ پس اگر بہت ساری اشیاء ایک مفہوم کے اندر و ایک حکم کے اندر شریک ہیں، اس سے ہم خارج کے اندر ان مصادیق کی ایک خاصیت اس کو درک کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ خاصیت ان سارے، یعنی وہ ایک خاصیت جس سے ہم یہ مفہوم موجود و مفہوم وجود کو انتزاع کر رہے ہیں، اس خاصیت کے اندر ساری اشیاء سب کی سب شریک ہیں۔ بس یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اشتراک در خارج وہ مفہوم کے اندر، اور بالخصوص حمل مفہوم در مصادیق متعدد، اس کے اندر بھی منعکس ہوتا ہے۔
یہ سوال عمیق یہ آگے تک جائے گا، یہاں پہ اس سوال کا دروازہ بند نہیں کرتے، حتیٰ یہ جو فصل ثالث ہے اس کے محتوا کو بھی دیکھنے کے بعد ایک دفعہ پھر ہم اس سوال کی جانب پلٹیں گے اور اس سوال کو مزید ایک اور جہت سے، چونکہ فصل ثالث بھی وہ اس فصل ثانی کے ساتھ بہت ہی گہرا ارتباط رکھتی ہے. بس یہاں پہ ہم فصل دوم سے خارج ہوتے ہیں اور فصل سوم الفصل الثالث اس کے اندر وارد ہوتے ہیں. فصل سوم وہ ہے زیادت وجود بر ماہیت یا عروض وجود بر ماہیت، اس کے بارے میں بحث اور گفتگو کی جاتی ہے. یہاں پر سب سے پہلے کہ فصل میں وارد ہوں بعض حوالہ جات جو اہل مطالعہ و اہل تحقیق اس کی جانب رجوع کریں تو ان کے لیے بہت مفید ہے، جیسے کہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب شرح منظومہ، جس کا تعارف پہلے بھی کروایا تھا کہ شہید نے دو طرح سے شرح کی ہے منظومہ کی، ایک دفعہ بطور مختصر اور ایک دفعہ بطور مبسوط و مفصل. شرح مختصر منظومہ کے اندر شہید صفحے 31 کے اوپر اس بحث کو مطرح کرتے ہیں اور وہاں پہ اس کو ذکر کرتے ہیں. شرح مبسوط منظومہ جلد اول صفحہ 44 کے اوپر اس بحث کو شہید مطہری نے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ جو اصل شرح منظومہ ہے ملا ہادی سبزواری کی، اس کے اندر بھی اس کو اس کا صفحہ نہیں لکھا، لیکن اس کے اندر بھی جناب ہادی سبزواری، حکیم سبزواری نے اس کو ایک مستقل فصل کے طور پہ بیان کیا ہے. اس فصل میں وارد ہونے سے پہلے کہ اس فصل کے محتوا کو دیکھیں، ہم اس فصل کے سوالات یعنی وہ اساسی سوالات جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فصل کو حل کیا جائے گا، اس کو جو ہے کیا نام ہے مد نظر رکھنا ضروری ہے. اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ دوستان ایک عمیق ذہن کے ساتھ، ایک شکاری ذہن کے ساتھ مطالب کی طرف توجہ رکھتے ہوئے اس فصل کے اندر و اس فصل کے محتوا کے اندر وارد ہوں. سب سے پہلا سوال جیسا آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب بھی کسی فصل میں وارد ہوں تو یہاں پر دیکھیں کیا یہ فصل مسائل علم فلسفہ میں سے ہے بھی یا نہیں ہے، اس کا موضوع علم فلسفہ یعنی موجود کے ساتھ کیا ارتباط ہے اور کیا یہ اس کے عوارض ذاتیہ میں سے ہے یا نہیں ہے. سوال دوم یہ کہ مبادئ تصوری فصل یعنی وہ کیا ہیں، اور ان مبادئ تصوری جیسا وجود، ماہیت، ایک ہے مفہوم زیادت کسے کہتے ہیں، اسے زائدن کا کیا معنی ہے، اور عروض اس کا کیا معنی ہے، ان کو جو ہے وہ تبیین کرنا و ان کو بیان کرنا ضروری ہے. تیسرا سوال جو بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ کہ اس فصل کے اندر ایک حکیم، ایک فیلسوف کس روش کے ساتھ استفادہ کرتا ہے، یعنی کس روش کے تحت مرحوم علامہ حکماء کی اتباع و حکماء کی پیروی کرتے ہوئے اس فصل میں وارد ہوئے ہیں، اور اس فصل کے اندر علامہ کن کن روشوں سے استفادہ کرتے ہیں کہ خود علامہ کی تعبیرات میں ان روشوں کی جانب بہت ہی عمیق طور پہ تذکر موجود ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ جو مسئلہ ہے وہ نظری ہے یا بدیہی ہے، آیا بدیہیات میں سے شمار ہوتا ہے، اگر بدیہی ہے تو کون سا بدیہی ہے، بدیہیات ستہ میں سے کس میں سے شامل ہوتا ہے، اور اگر نظری ہے تو کون سا، یعنی اگر نظری ہے تو اس کے استدلالات کیا ہیں، اس کے ادلہ کیا ہیں. خوب یہ مختصر طور پہ اس فصل کے متعلق سوالات آپ کی خدمت میں عرض کیے. یہاں پر جو پہلا سوال ہے کہ آیا یہ مبادئ معذرت کے ساتھ کہ آیا یہ جو فصل ہے عوارض ذاتیہ وجود میں سے ہے یا عوارض ذاتیہ وجود میں سے نہیں ہے، اس کو ہم انشاءاللہ جب فصل کی تقریر مکمل کر لیں گے، اس فصل کو مکمل طور پہ بیان کر دیں گے، وہاں پہ پلٹ کے اس سوال کی جانب توجہ کریں گے اور اس سوال کو اس محتوا کی روشنی میں کہ جو محتوا اس فصل میں علامہ بیان کرتے ہیں پھر پلٹ کے دیکھیں گے کہ آیا یہ مسائل فلسفہ میں سے ہے بھی یا مسائل فلسفہ میں سے نہیں ہے. لہٰذا اس سوال کو اگرچہ ترتیب کے لحاظ سے سب سے شروع میں ذکر کیا، لیکن بیان کے لحاظ سے انشاءاللہ اختتام فصل کے اوپر اس کو دیکھا جائے گا. یہاں پہ ہم وارد ہوتے ہیں
اس فصل کے مبادئ تصوری، جیسا کہ آپ کی خدمت میں اشارہ کیا، وہ 4 کلمات ہیں. ایک ہے وجود، ایک ہے الماہیت، ایک ہے مفہوم زیادت زائد، اور ایک ہے مفہوم عروض یا عارض ہونا. ان 4 کلمات اور ان کو کھولنا یہاں پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ان 4 کلمات کو تبیین کرنے کے لیے، ان کو بیان کرنے کے لیے، ایک مرتبہ ان کے محتوا کو درست طور پہ سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ ہم ان کلمات و ان اصطلاحات کے حصار کو توڑتے ہیں، اور ایک دفعہ ان کلمات کے معانی و فلسوف اس سے کیا ارادہ کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آئیں واقعیت کے اندر چلتے ہیں. یہاں پہ ہم پھر علامہ کے مقدمے سے استفادہ کرتے ہیں کہ علامہ فرماتے ہیں کہ انسان اصل الواقعیت کو درک کرتا ہے. یعنی نفی سفسطہ کیا، میں سفسطی نہیں ہوں، سوفستی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، انکار واقعیت نہیں کرتا، بلکہ واقعیت کو درک کرتا ہوں. یہ قدم اول، اور اس قدم سے ہم وادی فلسفہ اور وادی واقعیت میں داخل ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے پایا کہ مفہوم وجود ایک مفہوم بدیہی ہے جو تمام اشیاء موجودہ ان کے اندر بطور مشترک مانوی پایا جاتا ہے. یعنی تمام اشیاء کے اوپر جب آپ موجود ان کو حمل کرتے ہیں تو ایک ہی معنی و ایک ہی جہت سے یہ مفہوم ساری اشیاء کے اوپر حمل ہوتا ہے. بس یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو اشیاء ہیں جن کے اوپر مفہوم موجود و مفہوم وجود حمل ہو رہا ہے، یہ اشیاء اس جہت موجودیت، اس جہت وجود، اس جنبہ وجود کے اندر ساری کی ساری اشیاء شریک ہیں، اور اس جہت سے یہ ساری کی ساری اشیاء مصداق موجود ہے، مفہوم وجود کا مصداق قرار پاتی ہیں. اب آئیں اسی واقعیت، اسی وجود کے اندر آ کے مزید مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم جیسے ہی بستر واقعیت کے اوپر، یعنی ہم جیسے ہی زمینہ واقعیت، اس اصل الواقعیت کو قبول کرنے کے بعد و اس مبنی یہ اصل واقعیت کے بعد سے آتے ہیں اور آ کر واقعیت شناسی شروع کرتے ہیں، اس واقعیت کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ در حالی کہ یہ اشیاء سب کی سب موجودیت میں شریک ہیں، یہ اشیاء ان سب کے اوپر موجود حمل ہوتا ہے، ان سب کے اوپر ہم حکم موجودیت لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اشیاء ایک دوسرے سے فرق بھی رکھتی ہیں، یہ اشیاء ایک دوسرے سے متفاوت بھی ہیں. ایک اشیاء اس کو میں ہاتھ میں اٹھاتا ہوں، مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے، کتاب بدایت الحکمہ. خب اس کتاب کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، یہ کتاب مجھے کہتی ہے کہ میں موجود ہوں، میں معدوم نہیں ہوں، میں سفسطہ نہیں ہوں، میں نیستی نہیں ہوں، بلکہ موجود ہوں، ہستی ہوں، یعنی ہویت اور ہونا میرے اندر پایا جاتا ہے. یہ کتاب کا ایک جہت سے پیغام. اس جہت سے یہ میز یہ بھی موجود ہے، یہ مثال کے طور پہ پتھر یہ بھی موجود ہے، یہ لباس یہ بھی موجود ہے. یہ ساری کی ساری اشیاء اس جہت سے کہ موجود ہیں، وہ اپنی لسان وجودی سے ایک پیغام مشترک، ایک تأثیر مشترک ڈالتی ہیں. یہاں سے مفہوم وجود کو حاصل کرتے ہیں جو مفہوم ان تمام اشیاء میں بطور مشترک مانوی پایا جاتا ہے. لیکن ایک اور لسان ہے، جب اشیاء کی اس لسان مشترک، اس موجودیت کے اندر اب ان اشیاء کا مطالعہ کرتے ہیں، خود یہ کتاب جس جہت سے موجود ہے کہتی ہے میں بقیہ اشیاء کے ساتھ شریک ہوں، لیکن میں ایک شیء ذو جہات ہوں، میری اور بھی جہات موجود ہیں. اور کیا ہے کہ میں کتاب ہوں، میں ایک خاص ماہیت رکھتی ہوں. ماہیت سے مراد ابھی ماہیت کی اصطلاح سے ہٹ کے میں ایک خاص قسم کا وجود ہوں، میں اس لکڑی کے وجود سے ایک جدا وجود ہوں. میں مثال کے طور پہ انسان کے وجود سے ہٹ کر ایک وجود دیگر ہوں، اگرچہ اصل وجود میں شریک ہوں، یعنی میں بھی موجود ہوں، وہ سب موجود ہیں، اس اصل وجود میں شریک ہیں، لیکن انواع و اقسام و قسم قسم کے وجود میں ایک دوسرے سے جدا ہیں. یہ کتاب کہتی ہے میں انسان نہیں ہوں. کیوں؟ چونکہ وہ جو انسان ہے وہ وجود انسان ہے، وہ انسان
انسان ہے لیکن میں انسان نہیں ہوں، میں ہوں، موجود ہوں لیکن میں ایک موجودیت خاص ہوں، میں ایک موجود خاص ہوں، میں ایک خاص قسم کا موجود ہوں اور وہ میں کتاب ہوں۔ انسان کو آپ اٹھائیں، انسان کہتا ہے کہ میں انسان ہوں، میں حجر نہیں ہوں، میں شجر نہیں ہوں، میں مثال کے طور پہ بقر نہیں ہوں، میں دیگر کوئی اور موجود نہیں، بلکہ میں ایک موجود انسانی ہوں۔ بس یہ جو اشیاء کی لسان ہے اس کو لسان اختصاصی کہتے ہیں، کہ اس لسان اختصاصی و اس لسان مختص کے اندر اشیاء ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں، در حالی کہ یہ سب کے سب ایک جہت سے اشتراک رکھتی ہیں، ایک جہت سے یہ ساری کی ساری اشیاء جو ہیں وہ وحدت رکھتی ہیں، اتحاد رکھتی ہیں، لیکن ایک اور جہت سے اشیاء میں آپس میں تباین اور مغایرت پائی جاتی ہے، اور وہ ان کا جنبہ جو ہے وہ ان کا ایک جنبہ خاص ہے، ان کی جہت خاص ہے جس کے ذریعے سے وہ جدا ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہر شے کا ایک جہت خاص ہے، جنبہ خاص ہے، اس جہت کی جانب جب نفس انسانی توجہ کرتا ہے، یہ جہت اس کو ایک مفہوم دیتی ہے جو اس مفہوم وجود سے جدا مفہوم ہے۔ جس جہت سے یہ کتاب موجود ہے اس جہت سے یہ کتاب ہمارے نفس پہ ایک اثر ڈالتی ہے، اس اثر کو ہم کہتے ہیں مفہوم وجود، اس سے ہم مفہوم موجودیت انتزاع کرتے ہیں، اور اس جہت سے یہ کتاب موجود ہے۔ لیکن اپنے ایک جہت دیگر و جنبہ دیگر سے جس سے یہی کتاب بقیہ تمام اشیاء سے جدا ہو رہی ہے، ان تمام اشیاء سے فرق رکھتی ہے، ان تمام اشیاء سے تمایز رکھتی ہے، ان تمام اشیاء سے اختلاف و اختصاص رکھتی ہے، ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس جہت سے یہ کتاب ایک اور اثر ہمارے نفس پہ ڈالتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس کو کتاب سمجھتے ہیں، انسان نہیں سمجھتے، ہم اس سے مفہوم کتاب انتزاع کرتے ہیں، مفہوم انسان انتزاع نہیں کرتے۔ اسی طرح انسان کے ساتھ روبرو ہوں، جس جہت سے وہ انسان موجود ہے، وہ انسان موجود ہے، یعنی موجودیت رکھتا ہے، وجود رکھتا ہے، وہ ہمارے نفس پہ ایک اثر ڈالتا ہے، جس اثر سے ہم کیا کرتے ہیں، مفہوم وجود انتزاع کرتے ہیں۔ لیکن جس جہت سے انسان ہے، یہ میز نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے، نبات نہیں ہے، جماد نہیں ہے، بقر نہیں ہے، غنم نہیں ہے، یہ ساری دیگر اشیاء نہیں ہیں، اس جہت سے وہ ایک اور اثر نفس انسانی پہ ڈالتا ہے، جس سے ہم ایک اور مفہوم جو پہلے والے مفہوم یعنی مفہوم وجود سے جدا ایک مفہوم ہے، وہ مفہوم انتزاع کرتے ہیں، وہ مفہوم انسان ہے۔ بس یہاں پر یہ جو جدائی ہے، جدائی سے مراد یعنی وہ اشیاء کی وہ جہت، یعنی اشیاء موجودہ کی وہ جہت جس جہت کے ذریعے سے یہ ایک دوسرے سے تمایز پیدا کرتی ہیں، جس جہت سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں اور مغایرت اختیار کرتی ہیں، وہ جہت ان اشیاء کا جنبہ خاص ہے، اسی شے کے ساتھ مخصوص ہے، دیگر اشیاء میں نہیں پایا جاتا، اس کو ہم انواع یا اقسام واقعیت، ان کو ہم ماہیت کہتے ہیں۔ پس ماہیت یا مفہوم ماہیت کیا ہوا، یعنی جس کو اصطلاحی زبان میں کہا جاتا ہے ما یقال فی جواب ما ہو، یعنی جس کو ما ہوا شے کے مقابلے میں کہا جاتا ہے۔ ما ہوا شے کیا ہوتا ہے، یعنی یہ شے کیا ہے، ما ہوا الکتاب، کتاب کیا ہے، آپ کہتے ہیں کتاب ہے، ما ہوا یا ما ھذا یہ شے کیا ہے، کہتے ہیں یہ لکڑی ہے، ما ھذا یہ انسان ہے، ھذا انسان۔ پس ما ہوا یا ما ہو یہ جنبہ اختصاصی اشیاء کی جانب اشارہ کرتا ہے، کہ جو جنبہ اختصاصی، جو جہت اختصاصی اس شے کو دیگر اشیاء سے جدا کرتی ہے اور دیگر اشیاء کو اس شے سے تمایز و ممتاز کرتی ہے۔ اس ما ہوا سے ایک مصدر جعلی، ادبیات کی اصطلاح کے مطابق مصدر اصلی ہوتا ہے یا مصدر جعلی، یعنی جو میم کے ساتھ بنایا جاتا ہے مصدر جعلی، وہ ماہیت بنایا جاتا ہے۔ پس ماہیت کیا ہوتی ہے، وہ جہت اختصاصی اشیاء، جس جہت اختصاصی کے ساتھ، جس جہت اختصاصی کے ذریعے سے وہ اشیاء دیگر موجودات، دیگر اشیاء
و دیگر چیزوں سے ممتاز اور جدا ہوتی ہے. اس کو ماہیت کہا جاتا ہے. پس یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اشیاء در حالی کے. اچھا یہاں پہ ایک اور جو خلط رونما ہو سکتا ہے وہ یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ دو چیزیں ہو گئی. ہم اس ایک کتاب کو آپ نے دو چیزیں کر دیا. آپ نے کہا موجود بھی ہے اور کتاب بھی ہے، بس یہ دو چیزیں نہیں. ہم یہاں پہ کہنا یہ نہیں چاہتے کہ ہر شے دو اشیاء میں تبدیل ہو جائے. نہیں، یہ کتاب در عین ان کے کہ واحد ہے، ایک کتاب ہے، ایک شے ہے، ایک واقعیت ہے، ایک حقیقت ہے، ایک ہستی ہے. اس کی وحدت کو خراب نہیں کرنا، لیکن یہ ایسی شے ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو ذو جہات ہے. اس کی متعدد جہات ہیں، اس کے متعدد پہلو ہیں، اس کے متعدد جوانب ہیں، اور ان متعدد جوانب و ان متعدد جہات سے یہ اشیاء متعدد مفاہیم کو وجود میں لاتی ہے، متعدد مفاہیم دیتی ہے. اس کا جو پہلو اشتراکی ہے، پہلو ہے جس پہلو کے ذریعے بقیہ تمام اشیاء کے ساتھ شریک ہوتی ہے، پہلو اشتراکی، اس سے یہ شے ہمیں مفہوم وجود عطا کرتی ہے. لیکن جس پہلو کے ساتھ، جس جنبے سے یہ شے دوسری اشیاء سے جدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا جنبہ اختصاصی. اسی ایک ہی شے کے دو جوانب ہیں، ایک ہی شے کے دو جہات ہیں، دو اشیاء جدا نہیں ہیں. انسان اور مثال کے طور پہ میز کی طرح نہیں، دو اشیاء جدا ہیں، اصل ان میں تعلق نہیں ہے، ارتباط نہیں ہے. نہیں، یہاں پہ یہ کہنا نہیں چاہ رہے. یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی شے کے دو جہات ہیں. ایک جہت اشتراکی کے ساتھ یہی شے بقیہ تمام چیزوں سے شریک ہوتی ہے، اور وہ جہت موجودیت ہے. اور ایک جنبہ اختلافی یا تمایزی یا اختصاصی، اس کے ساتھ یہی شے بقیہ اشیاء سے جدا ہوتی ہے، جس کو ہم ماہیت کہتے ہیں. پس لسان اختصاصی اشیاء سے جو مفہوم حاصل کرتے ہیں، اس مفہوم کو مفہوم ماہوی کہتے ہیں، اور وہ مفہوم، وہ جہت باعث اختلاف اشیاء از یک دیگر ہوتا ہے. پس یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم نے یہاں پر جو تقریر آپ کے سامنے پیش کی ان مفاہیم کے ضمن میں، وہ یہ کہ خارج میں اشیاء میں اختلاف واقعاً موجود ہے. ایک جنبہ ان تمام اشیاء میں موجود ہے جس جہت سے یہ اشیاء ایک دوسرے سے جدا ہیں. یہ اشیاء ایک دوسرے سے واقعاً خارج از نفس مدرک، خارج از انسان، یہ اشیاء واقعاً ایک دوسرے سے تمایز رکھتی ہیں، واقعاً ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں، اور واقعاً ایک دوسرے سے جدا ہیں یہ اشیاء. لیکن جب نفس انسانی ان اشیاء کے ساتھ روبرو ہوتا ہے تو یہ ایک ہی شے ذو جہات اس جنبہ اختصاصی سے جو مفہوم نفس انسانی کو عطا کرتی ہے، وہ مفہوم ماہوی کہلاتا ہے. پس خارج میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ اشیاء دو جنبے رکھتی ہیں، ایک جنبہ موجودیت، ایک جنبہ ماہیت. یہ ایک ہی شے خارج میں دو جہات رکھتی ہے. اب آتا ہے، آ کر فیلسوف اسی شے کے دو جہات کا، انہی دو جہات کا مطالعہ کرتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو دو جہات ہیں، جہات موجودیت و جہت ماہیت، ایک جہت موجودیت جس سے بقیہ اشیاء کے ساتھ شریک ہو رہی ہے، ایک جہت ماہیت جس سے بقیہ اشیاء سے یہ جدا ہو رہی ہے، بقیہ اشیاء سے اس میں تمایز اور اختلاف پیدا ہو رہا ہے. فیلسوف دیکھتا ہے کہ یہ دو جہات ایک دوسرے سے مغایر ہیں، یہ دو الگ الگ جہات ہیں. یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ ایک جہت کا مطالعہ کریں، وہ جہت دیگر کی جانب پلٹ جائے، وہ جہت اس جہت دیگر میں جا کے منحل ہو جائے، تحلیل ہو جائے، اور جا کر اس میں ختم ہو جائے. اسی کو اگر ایک مثال کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ یہ ہے، آپ ایک انسان کو اٹھاتے ہیں. یہ جو انسان ہے، اس کی تعریف، آپ اس انسان کی جہت ماہیت کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس انسان کی جب جہت ماہیت کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جوہر ہے، ایک موجود مستقل ہے، ساتھ ابعاد ثلاثہ بھی رکھتا ہے، جسم بھی ہے، اس کے علاوہ یہ نشو و نما بھی کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نمو بھی پایا جاتا ہے. پس ایک انسان، ایک جسم نامی ہے، نمو رکھتا ہے،
غذا کھا کر اپنے ابعاد ثلاثہ کو بڑھاتا ہے، اس کے علاوہ حساس ہے، حس رکھتا ہے اور ارادے کے ساتھ حرکت کرتا ہے، بس حیوان ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نطق رکھتا ہے، ادراک کلیات رکھتا ہے، بس انسان ہے۔ اب یہ جو اتنی ساری چیزیں ہم نے دیکھیں، جوہر، اس کا جسم ہونا، نامی ہونا، حساس و متحرک بالارادہ یعنی حیوان ہونا، اور انسان ہونا، اس پہلو انسانیت کے اندر یہ ساری اشیاء اسی کے اندر موجود ہیں، جدا جدا جہات نہیں ہیں۔ توجہ کے ساتھ یہاں پہ اس مطلب کی جانب کہ یہ جو انسانیت ہے، تبھی آپ انسان کی تعریف میں جب تعریف کرنا چاہتے ہیں، انسان، الانسان ما ہو، الانسان هو الحیوان الناطق، انسان کیا ہے؟ انسان حیوان ناطق ہے۔ حیوان ناطق کیا ہوتا ہے؟ جسم، یعنی حیوان وہ جوہر ہے جو ابعاد ثلاثہ رکھتا ہے، جو نمو رکھتا ہے، جو حساس متحرک بالارادہ ہے، اور ناطق ہے۔ بس اس جہت انسانیت کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ ساری جہات اسی کے اندر پائی جاتی ہیں، نہ کہ ایک جہت دیگر ہو انسانیت اور ایک جہت دیگر ہو جسم، ایک جہت دیگر ہو حیوانیت، ایک جہت دیگر ہو جوہریت، نہیں، بلکہ اسی کے اندر یہ ساری کی ساری جہات اسی میں پائی جاتی ہیں۔ بس یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا یہ ساری جہات اسی جہت انسانیت کے اندر ہی پائی جاتی ہیں، اور اسی کے اندر آپ بطور تعبیر فیلسوف مندمج ہیں، اسی کے اندر جو ہیں وہ منظم اور اسی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب فیلسوف اس جہت ماہیت اور جہت وجود کو آپس میں مطالعہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں یہ جو جہت وجود ہے وہ یہ جہت ماہیت اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ جہت وجودی ہے یہ اسی جہت ماہیت کے اندر پائی جاتی ہو اور اسی کے اندر منظم ہو، بلکہ کہتا ہے کہ میں اس شے کا جب مطالعہ کرتا ہوں مجھے اسی شے واحد کی یہ دو جہات متغیر معلوم ہوتی ہیں، یعنی یہ دو جہات ہیں، اس طرح سے دو جہات ہیں کہ ان میں سے ہر جہت دوسری جہت سے مغایرت رکھتی ہے، ہر جہت دوسری جہت سے جدا ہے۔ تبھی آپ کسی بھی تعریف میں اس نقطے کی جانب دقت کے ساتھ، چونکہ مطلب بہت عمیق اور دقیق ہے، جب ہم تعریف کرتے انسان کی اس تعریف کے اندر وجود کو اخذ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے الانسان ما ہو، الانسان هو الحیوان الناطق موجود، بس کیوں؟ چونکہ موجود جہت دیگر ہے، انسانیت ایک جہت دیگر ہے، اور یہ دو جہات خارج از نفس انسانی، خارج از ذہن، خارج از فاعل مدرک، یہ جو فاعل ادراک کنندہ ہے، ادراک کرنے والا فاعل، اس سے خارج یہ جو دو جہات خارج میں وہ واقعیت میں جدا ہیں۔ جب نفس انسانی ان دو جہات سے روبرو ہوتا ہے، یہاں پہ یہ دو جہات اس کو دو مفہوم عطا کرتی ہیں، اور وہ دو مفہوم کیا ہے؟ وہ جو جہت اشتراکی ہے جس سے یہی شے بقیہ اشیاء کے ساتھ شریک ہوتی ہے، اس سے ہم مفہوم وجود حاصل کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے مفہوم وجود ایک مشترک معنوی ہے، مفہوم وجود بقیہ تمام اشیاء میں شریک ہے۔ لیکن وہ جو جہت اختصاصی ہے جو اس جہت اشتراکی سے جدا ایک جہت ہے، یہ جدا پہ تاکید ہے، مغایر ہے، تباین رکھتی ہے، اس سے ہم ایک مفہوم حاصل کرتے ہیں کہ جو مفہوم دیگر اشیاء کے اوپر صدق نہیں کرتا، جو مفہوم دیگر اشیاء کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور وہ مفہوم ماہوی کہلاتا ہے۔ بس یہاں پہ ہمیں معلوم ہوا کہ ماہیت جس کی اصطلاحی تعریف جو کی جاتی ہے کہ ما یقال فی جواب ما ہو، اس کے پیچھے کیا محتوا پوشیدہ ہے، یعنی اشیاء کی جو جہت اختصاصی ہے اس سے جو مفہوم ہمیں حاصل ہوتا ہے، جس سے یہی شے بقیہ تمام اشیاء سے جدا ہو جاتی ہے، یہی شے بقیہ اشیاء سے تمایز حاصل کرتی ہے، اس کو مفہوم ماہیت یا مفہوم ماہوی کہا جاتا ہے۔ پس اس اساس پہ اصل تغایر جہات خارج میں ہے، واقعیت میں ہے، اور چونکہ واقعیت میں یہ ایک ہی شے کہ دو جہات جدا، دو جہات متغایر ہیں، اسی وجہ سے جب مفہوم میں ان دو جہات کا انعکاس پیدا ہوتا ہے دو مفہوم ہو جاتے ہیں، ایک مفہوم یہاں پر نہیں ہوتا بلکہ دو متباین و متغایر مفہوم ہمیں حاصل
ہوتے ہیں۔ اس فصل کے اندر مزید مطالعے میں مزید اس فصل کے اندر گہرائیاں ہیں، اسی مبادئ تصوری کو انشاءاللہ تعالی مزید آگے جو ہے اس کو دیکھیں گے، اور اس کی تبیین اور توضیح ویسی کی تقریر کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔